نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھے تھے۔ سورہ بقرہ ہماری الحمدللہ پچھلی کلاس میں مکمل ہو گئی تھی۔ اس میں جو ہم نے کی ایکشنز لیے تھے وہ یہ تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے فرمایا تھا کہ ہم جب لون کی لین دین کا معاملہ کریں تو ہم اس کو انصاف کے ساتھ لکھ لیا کریں، اور ہم نے اس کے بارے میں گواہوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اور کون لکھوائے گا، جو لے رہا ہے اس کے اوپر آتا ہے کہ وہ خود سے لکھوائے اور جسٹلی لکھوائے، اور پوری ہمیں ایک ٹائم ضرور ہونا چاہیے کہ کتنے ٹائم میں واپس ہو جائے گا لون۔ یہ سارے ہم نے اس کے اندر پڑھے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا، اور جو کہ ہم آگے بھی بہت دفعہ انشاءاللہ یہ چیز پڑھیں گے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ اور ہم نے ایک دعا کے بارے میں پڑھا تھا۔ آپ کو لوگوں کو یاد ہوگا میں نے ایک حدیث شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، جس میں 2 نوروں کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہے وہ کون سی تھی؟ کون سے تھے وہ 2 نور؟ سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ ایکسلنٹ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور وہ آخری 2 آیات ہم نے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بھی اس پہ بھی بات کی تھی کہ ان کو حفظ کرنا چاہیے اور ان کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرنا چاہیے۔ اب ہم لوگ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آج سورہ آل عمران۔ پہلے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے یہ مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں ہے کہ زیادہ تر حصہ اس سورت کا 3rd ہجری میں تیسری ہجری میں، مطلب مکے سے جب 3 سال کے بعد ہجرت جب کر لی اس کے 3 سال کے بعد یہ نازل ہوئی، زیادہ تر اس کا حصہ، اور کچھ حصہ اس کا سن 9 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ اس کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر بہت ان کو جوڑا کہا جاتا ہے ایک دوسرے کا، جیسے میاں بیوی کا ایک جوڑا ہوتا ہے نا، اس طرح ان لوگوں کا بھی یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ کا اور سورہ آل عمران کا۔ جوڑا کس طرح ہے کہ جیسے آپ ایک میل فیمیل کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر بہت ساری سملیرٹیز بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، بہت سی سملیرٹیز ہیں، لیکن ان میں کچھ چیزیں بہرحال مختلف بھی ہیں، اور وہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ اصل میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ دیتی ہیں اور ایک کسی اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں سملیرٹیز بھی بہت ہے ایک دوسرے مطلب ایک جو ازواج کا لفظ ہے نا وہ ان کے لیے بھی آتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ بھی بہت ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ایک دوسرے کو وہ مختلف حصہ ان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے۔ جو سملیرٹیز ہیں آپ یہ سمجھیں کہ تکرار ہے، مطلب بار بار جو ٹاپکس ریپیٹ ہوئے ہیں، یہ چیز آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ بارہا کچھ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، جیسے نماز کا حکم بارہا آپ کو ملے گا، یا تقوی کا حکم بارہا آپ کو ملے گا۔ تکرار کا مقصد، میں ایک دفعہ ایک اسٹڈی بھی پڑھ رہی تھی اس کے اوپر، کہ ریپیٹیشن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جب آپ یاد کروانی ہو نا آپ کو، تو وہ آپ بار بار پڑھتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کو یاد کرنی ہے تو آپ قرآن کی آیت حفظ کر رہے ہیں، یا ایون اپنے عام زندگی میں بھی جب آپ کو کوئی ایک چیپٹر ملا ہے جس کے اوپر آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ وہ بار بار پڑھتے ہیں، اس میں سے نوٹس نکالتے ہیں، اس میں تکرار ہوتی ہے۔ تو تکرار کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے، یعنی کہ بار بار کسی چیز کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بالکل ذہن نشیں کرا دی جائے، یعنی کہ ایک تو اس کی امپورٹنس بتا دی جائے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ لوگوں کو یاد رہ جائے کہ یہ چیز بارہا قرآن میں آئی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ ایک تو تکرار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈفرینسز ہیں وہ بیسکلی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، یہ سورہ بھی انشاءاللہ جو ہے الف لام میم سے سٹارٹ ہوگی، سورہ بقرہ بھی الف لام میم سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں
بھی ایک بہت پاورفل دعا ہے. سورہ آل عمران کے آخر میں بھی آپ دیکھیں گے ایک ہمیں بہت پاورفل دعا دی گئی ہے. اسی طرح اس میں جو ہے پرانی امتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جس میں جو مین ڈفرنس ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو شروع کے تھے کچھ رکوع، اس میں یہودیوں کے ساتھ کا ذکر تھا بہت زیادہ. اس میں آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے. سورہ بقرہ کے اندر جو تھا وہ تقوی اور ایمان کے بارے میں بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا. اس سورہ میں آپ اسلام کے بارے میں دیکھیں گے. شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی کلاس میں جب یہ چیز ڈسکس کی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو ایمان اور اسلام کی ڈفرنس کے بارے میں بتایا تھا کہ اسلام جو ہمارے 5 ارکان ہیں، جو ہماری عبادات ہیں، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایمان ہے اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، غیب پہ ایمان. تو یہ تو اس والی سورہ میں اسلام کے اوپر کافی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کریں گے. اس سے پہلے میں صرف ریویژن کے طور پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد ہے جیوز اور کرسچن میں کیا فرق ہے؟ جیوز کون ہے اور کرسچنس کون ہے؟ کچھ یاد ہے کسی کو کہ ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ جیوز جو ہے آئی گیس وہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، اور جو کرسچنز ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو، شاید. جی بالکل آپ نے صحیح کہا بیٹے، آپ نے بالکل صحیح کہا. جیوز یہودی یہ لوگ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں. یہ بھی ہیں دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد سے. حضرت آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ پڑھا تھا حضرت ابراہیم کی جو فرسٹ وائف تھیں ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب جو تھے ان کا نام تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد جو تھی وہ بنی اسرائیل. اور ان میں ایک یہود، کچھ کے نزدیک یہ بھی رائے ہے کہ ان میں سے ایک جو تھے ان کا نام یہودا تھا اور ان سے یہ لفظ یہودی نکلا ہے. یہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے. اچھا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ان کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی، انجیل یا تورات؟ تورات. ویری گڈ، ویری نائس. اور ہاں جی، اور جو کرسچنس تھے وہ تھے کہ جب ان میں حضرت مریم جو تھی وہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھی، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ پہ ایمان، انہی لوگوں میں سے جو لوگ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئے وہ عیسائی کرسچن ہو گئے، اور جنہوں نے ان کو نہیں مانا وہ یہودیت پہ رہے. تو ان میں یہ ڈفرنس ہے. ان کے اوپر جو کرسچنس تھے، عیسائی تھے، ان کے اوپر انجیل نازل کی گئی. تو یہ ڈفرنس ہے. میں یہ ڈفرنس اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ جو پچھلی سورہ بقرہ پڑھ کے آ چکے ہیں اس کے اندر یہودیوں کے بارے میں زیادہ ذکر تھا. اب ہم جو سورہ آل عمران پڑھیں گے، آل عمران بھی اگر آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے عمران کی آل، عمران کی فیملی. حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا نام عمران تھا. تو گو کہ یہ پوری سورہ جو ہے یہ ان کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے وہ بقرہ جو ورڈ تھا وہ ایک جب یہودیوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا وہ بقرہ وہاں سے لفظ لیا گیا تھا، اسی طرح ان میں بھی ایک کچھ حصہ جو ہے ان کے بارے میں ڈسکس ہوگا کرسچنس کے بارے میں، تو وہ آل عمران میں سے آ جائے گا. آل عمران کا لفظ اس میں اس طریقے سے آئے گا. تو یہ ڈفرنس میں چاہتی تھی کہ کلیئر رہے کہ جیوز جو ہیں ابھی فی الحال ویسے تو اور دنیا میں بھی ہیں لیکن مینلی یہ لوگ فلسطین کے اندر آباد ہیں، اور جتنا اس وقت جھگڑا اور زمین کا وہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ کے ساتھ جب انہیں یہی والا فلسطین دیا جا رہا تھا اور ان سے کہا گیا تھا، جب یہ فرعون سے ہم نے سب کچھ پڑھا ہے، فرعون سے چھوٹ کر آئے تھے اور کہا گیا تھا کہ یہاں پر جا کے جنگ کرو تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور پھر ان کو یہ 40 سال تک وہیں ریگستان میں بھٹکتے رہے تھے. پھر حضرت موسیٰ کے بعد ایک اور نبی آئے تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے مل کے جنگ کی تھی اور پھر انہوں نے جیروسلم فتح کیا تھا، لیکن پھر یہ نکالے گئے تھے وہاں سے. لیکن فی الحال جو بھی جھگڑا یہ ہو رہا ہے یہ فلسطین کے اوپر، یہی یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین ہے، اور مسلمانوں کے اوپر بڑا اس وقت ظلم ہو رہا ہے. کبھی اس چیز کے اوپر بھی ضرور پڑھیے گا. تو میں یہ چاہتی تھی کہ یہ چیز کلیئر ہو جائے. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ہم یہ سب جانتے ہیں، ہم نے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی پڑھے، اس کے بارے میں بات بھی کی. ان کا معنی جو ہے وہ صرف
اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ بھی رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا، لیکن زیادہ جو میجورٹی آف اسکالرس جو ہیں وہ اس کے اوپر ہیں کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا معنی پتا ہے. ایک اس کے اوپر کچھ جو ہے اسکالرس نے اس طرح سے بھی لکھا ہے کہ جب ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تو سورہ بقرہ کا بھی سٹارٹ آپ دیکھ لیں اور سورہ آل عمران کا بھی دیکھ لیں، اور بھی ایسی سورز آئیں گی جو کہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، کہ یہ اصل میں یہ دکھانے کے لیے کہ آپ نے ہدایت مانگی ہے تو یہ نہ رکھیں کہ کوئی پری کنسیوڈ مائنڈ ہو آپ کے ذہن میں پہلے سے کچھ صحیح اور غلط کی اس طرح سے آپ نے ایک سوچ بنا کے ہم بیٹھے ہوئے ہوں کہ نہیں یہ صحیح اور یہ غلط ہے. نہیں، آپ بالکل زیرو سے سٹارٹ کریں، کیونکہ جو پہلے ہی الفاظ آ رہے ہیں آپ کو ان کا معنی بھی نہیں پتا. تو یہ ایک رائے بھی ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ وہی بہت پاورفل جو دعا آیت الکرسی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، آپ وہ سملیرٹیز کی میں بات کر رہی ہوں، وہی چیز یہاں پر بھی سٹارٹ ہو رہی ہے. اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے. ایک پہلی چیز تو میں یہ بتاؤں گی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کچھ رائے ایسی ہیں جن کے مطابق جو اللہ ورڈ ہے یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. الہ، الہ کا اصل معنی ہے رب، اور ال کا مطلب دا رب، دا گاڈ. تو اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ الہ سے جو ہم نے پڑھا ہے، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ایسا ہے، یعنی کہ ایک بڑا نام، ایک عظیم نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم اعظم ایک ایسا ہے جو کہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے. اس کے توسط سے وہ نام لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیشن دے دی کہ وہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، لیکن وہ ایگزیکٹ بتایا نہیں ہے. لیکن جب اس کی سملیرٹی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا نام ہے جو کہ تمام میں ہے، وہ یہ نام ہے الحی اور القیوم. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے جو کہ تینوں سورج میں کامن ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ نام لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے وہ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. کوئی بتا سکتا ہے ان کا میننگ کا مطلب کیا ہے؟ حی اور قیوم کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی. بالکل، حی کا مطلب بالکل صحیح کہا آپ نے. حی کا مطلب حیات سے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا. مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات وہ نہیں ہے جس کو کوئی زوال ہے. جیسے ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، کبھی کسی کی گورنمنٹ ہے، کبھی کوئی آ گیا ہے، کبھی کسی کوئی اور بادشاہ بن گیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اور ان کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. کوئی ان کو اوور کم نہیں کر سکتا. آگے چلتے ہیں. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سچی کتاب نازل کی. نزلہ کا لفظ کچھ اگر آپ دیکھیں عربی زبان میں نزلہ کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. قرآن کوئی بتا سکتا ہے کتنے عرصے میں اترا تھا؟ 23 سال کے عرصے میں. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 25 ایئرس 23 ایئرس 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی تھی، اور آپ کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا. تو اس عرصے میں 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا تھا. لیکن نزلہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. انزلہ نہیں کہا، نزلہ کہا. انزلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ساتھ نازل ہوا. جب ہم انشاءاللہ سورہ قدر پڑھیں گے اس میں ہمیں پتہ چلے گا، کیونکہ وہ اوپر سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سچی کتاب نازل کی، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی، جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے.
یعنی کہ یہ کتاب حق کے ساتھ اتری ہے اور یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو کہ پہلے سے آپ کے پاس ہیں. کون سی وہ کتاب ہے؟ اسی نے تورات اور انجیل نازل کی. اس میں آپ دیکھیں وہ انزلہ کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں رائے یہی ہے کہ تورات اور انجیل ایک ساتھ اتری تھی. مطلب تورات پوری اتری تھی اور جب انجیل اتری تھی پوری اتری تھی. بلکہ کچھ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ اسکالرس کا اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تو انہیں تورات اور انجیل پہلے سے اس وقت آتی تھی، جب وہ ایک چھوٹے بچے بھی تھے. جب آپ کو یاد ہوگا، ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بالکل نیو بورن، جب وہ بالکل ایک چھوٹے سے بچے تھے تبھی کلام کیا تھا. تو کچھ اسکالرس کے نزدیک انہیں اس وقت بھی تورات اور انجیل آتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اللہ نے فرقان اتارا. بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والے ہیں. فرقان کا معنی ہم نے پہلی جو ہمارا لیسن تھا، انٹروڈکٹری لیسن تھا قرآن 14 سا، اس میں بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ فرقان کا مطلب ہے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والی چیز، جو یہ بتا دے کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ کام غلط ہے. فرقان یعنی کہ فیصلہ کن کتاب جو کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر دے گی. اور جو لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کیا، دیکھیے قرآن ایک دفعہ آ چکا ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، اور ساری حقیقت اس کے اوپر ریسرچ کرنا بنتا ہے، اس کے اوپر کام کرنا بنتا ہے. اسٹریٹ اہیڈ آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ کفر کا ورڈ، کفر کا لفظ جب بھی قرآن میں آیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے آیا ہے جن کو بہترین بتانے والے ملے، یعنی کہ انبیاء جو بہترین اس وقت سچویشن میں تھے، ان کی زبان میں یا بہترین زبان میں ان تک کلام پہنچایا گیا. مطلب ایسی حالت ان پر تھی کہ ان کے اوپر تمام حق واضح ہو گیا تھا. پھر جنہوں نے انکار کیا ان کو کفر کے معنی میں لایا جاتا ہے، ان کو کافر کے معنی میں لایا جاتا ہے. ہم ہر نان مسلم کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس تک پیغام ابھی پہنچا ہی نہیں. کافر کا لفظ قرآن میں ایکسپلیسٹلی ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو کہ جن تک پیغام پہنچ گیا تھا اور جانتے بوجھتے سب کچھ یہ مطلب حق پہنچنے کے بعد انہوں نے اس چیز پہ انکار کیا تھا. ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ان لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جہاں پہ رحیم ذات ہے، حکیم ذات ہے، حلیم ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انتقام لینے میں بھی بہت سخت ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی، انہوں نے ان کے نبیوں کو کفر کیا. نہ صرف کفر کیا، ان کی تذلیل کی، ان کو قتل تک کر دیا. وہ نبی جن ان کی تذلیل کی، ان کا انکار کیا، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور ان کے فرشتے ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. یا پھر مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم قرآن میں پڑھیں گے. ان لوگوں کی جب ان لوگوں کا انکار کیا گیا، ان لوگوں کو ایذا پہنچایا گیا، ان لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں انتقام لینے میں بہت سخت بھی ہوں. آگے چلتے ہیں. میم یہاں پر ایک کوشچن ہے میرا جی بتائیے. کہ جیسے یہاں پر آتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا جو انکار کرتے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ تو نہیں نا کہ صرف کفار انکار کر رہے ہیں. جیسے ہم اللہ کی آیتیں سنتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم اپنے گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ کی آیت کا انکار کرنا ہوا نا، کہ ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں. بالکل بیٹا، اس کے لیے ہم گنہگار ہوتے ہیں، ہماری غفلت ہوتی ہے. لیکن کفر میں پھر یہی کہوں گی ایک بہت سخت جو قرآن میں جس طرح سے ٹرم آئی ہے نا، وہ اس چیز پہ آئی ہے. بے شک اگر آپ اس کو سطحی طور پہ دیکھیں تو ہاں ہم بھی کفر ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ہم احکام بتائے جا رہے ہیں اور ہم ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ طریقہ زیادہ بہتر لگتا ہے، مجھے یہ چیز زیادہ آسان لگتی ہے. آپ کی بات ایک طرح سے صحیح ہے، لیکن جن پہ عذاب اور شدت سے جس کے بارے میں بات کی گئی ہے
وہ زیادہ تر قرآن نے اس معنی میں بات لی ہے. ٹھیک ہے. بے شک اوکے ہم میم. گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمان ہو رہے ہوتے ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں. بلکہ مجھے ایک بڑی اچھی بات آپ کی بات سے یاد آئی. امام غزالی کا قول ہے, انہوں نے کہا کہ گناہ کا صرف مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو سزا ملے گی, سزا کیا ملے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی, یہ اس سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ ہم اس چیز سے ڈریں کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے سے ناراض نہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ہم گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, ہم نافرمان بھی ہوئے ہوتے ہیں, ہم گنہگار بھی ہوتے ہیں. لیکن کفر جو ہے, ہاں سطحی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں, ہم جانتے پوچھتے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے. لیکن ایکسپلیسٹلی جو کفار کا لفظ قرآن میں آیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو کہ جانتے بوجھتے بالکل حق کو جھٹلا دیتے ہیں کہ نہیں ماننا ہم نے اسلام. ٹھیک ہے, اوکے میم. آگے چلتے ہیں. ان اللہ لا يغفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یقیناً اللہ پہ کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے, نہ آسمان میں نہ زمین میں. ہر چیز, یہ بات ہم نے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, چاہے ہم ظاہر کریں چاہے ہم اسے چھپائیں, اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے جاننے والے ہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. بہت مطلب قرآن کی ہر آیت امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے, یعنی کہ تمہاری صورتیں بناتا ہے, تمہیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے ارحام میں. یعنی کہ جب ایک عورت ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو کہ اس کو فیشن کرتے ہیں, اس کی شکل بناتے ہیں, اس کے بارے میں وہ چھوٹا ہوگا, لمبا ہوگا, کمزور ہوگا, ایک ہاتھ والا ہوگا, آنکھوں سے نظر آتا ہے نہیں آتا ہے, نیلی آنکھیں ہیں, سبز رنگ کی آنکھیں ہیں, براؤن کلر کی آنکھیں ہیں, ہلکا رنگ ہے, گہرا رنگ ہے, کرلی بال ہے, اسٹریٹ بال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وہی ہے جو صورت گری کرتا ہے تمہاری ماؤں کے ارحام میں جس طرح چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کون پتلا ہوگا, کون چھوٹا ہوگا قد میں, کون لمبا ہوگا, کس کا ایک ہاتھ ہوگا, کس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوں گے, کس کی آنکھیں نیلی پیلی, جس رنگ کی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیشن کرتے ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیزائن کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی ذات کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تھوڑی سی ناک پتلی ہوتی نا, یہ جو یہاں پہ میرے بمپ آ گیا ہے نا, یہ اس طرح سے تھوڑی کھڑی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خاص کر مطلب میں بینگ اے فیمیل میں جانتی ہوں ہم میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. بال میرے اسٹریٹ ہوتے نا پھر تو بس پرفیکٹ ہوتی میں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ غالب ہے, حکیم ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کو کیسے بنایا گیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے. یہ اس زمین پہ ہم ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں, آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں, اور جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے, فل وزڈم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمیں کیسا فیشن کرنا ہے, کیسا بنانا ہے. ان کا اپنی مخلوق پہ پورا اختیار ہے اور وہ حکیم ہے. یہ نہیں ہے کہ بس چلو ایسے کر دیتے ہیں, نہیں چلو چلو کر لی, چلو نہیں, ایسا نہیں ہے. حکمت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے ہمیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے یہ. اور جب ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہم کس کی تخلیق کو کویسچن کر رہے ہیں, کس کی تخلیق کو کویسچن کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو لگتا ہے ہمیں کویسچن کرنا چاہیے اپنی تخلیق کو کہ یہ آنکھیں بس تھوڑی سی بڑی ہوتی, پلکیں تھوڑی لمبی ہوتی نا, مجھے پتا ہے لڑکیاں کس طرح سوچتی ہیں, آئی بروز تھوڑی تھک ہے, تھوڑی سی پتلی ہو جاتی نا تو کیا ہی بات ہوتی, میرے کان تھوڑے آگے ہیں, ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں. کیا خیال ہے ہمیں کرنا چاہیے؟ یا دوسروں کو دیکھ کر اس کی تو ناک اتنی موٹی ہے, اس کے تو چیکس دیکھیں عجیب سی چن ہے اس کی, یوں ایسے پوائنٹی سی. کس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ, اس شخص کو؟
کیا خیال ہے, ہمیں کرٹیسائز کرنا چاہیے؟ نہیں. نو میم. اور آن ٹاپ آف دیٹ, مجھے جب میں یہ پریپیئر کر رہی تھی مجھے اس وقت یاد آیا, جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں کیسی کیسی لوگ باتیں کرتے ہیں, ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. مجھے ابھی یہ قصہ یاد آیا, میری فرینڈ, جب ہم لوگ کالج میں تھے تو میری فرینڈ نے آ کے بتایا کہ اس کی کزن کو دیکھنے آئے ہوئے تھے لوگ, اور انہوں نے کہا کہ اچھا اس کی ہائٹ کتنی ہوگی, تو انہوں نے کہا جی اتنی ہائٹ, تو انہوں نے کہا نہیں اتنی تو نہیں لگتی, میجرنگ ٹیپ لے کر آؤ. استغفر اللہ, استغفر اللہ العظیم, ridiculous. آپ لڑکی دیکھنے آئے ہیں یا آپ بکرا عید پہ بکرا لینے آئے ہیں کہ قربانی کے لیے بالکل نارمل ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہم سب کے گھروں میں ہوتا ہے, ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا, اپنی شکلوں کو کرٹیسائز کرنا, دوسروں کی شکلوں کو کرٹیسائز کرنا, دوسروں کے قد کے اوپر بات کرنا, یہ لمبی ہے, یہ چھوٹی ہے, یہ پتلی ہے, یہ موٹی ہے, اس میں یہ رنگ ہے, اس لڑکے کا یہ رنگ ہے, دیکھا ہے کسی کا کوے جیسا رنگ تھا اس کا. ridiculous. اور میم سوسائٹی کی اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے جو ہماری مدرز ہیں نا, وہ اتنی کانشیس ہو جاتی ہیں کہ وہ کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ اپنی کیئر کرو, آگے کیا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. بیٹے آپ نے بہت اچھا, میں بلکہ یہ پوائنٹ بھول گئی تھی, تھینک یو سو مچ اس سوال کے لیے. ماں باپ واقعی میں ایسی حالت پہ پہنچ دیتے, میں خود ایک ماں ہوں, ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں اور اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. اپنا خیال آپ کو رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے اور آپ کو اس چیز کے لیے اپنا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ماں باپ ایسی سچویشن میں اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ توکل کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں کہ انہوں نے انہیں بنایا ہے اور انہوں نے ان کا جوڑا بھی بنایا ہوگا. یہ بات میں ماں باپ سے بھی کہنا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو یا بیٹوں کو مت اس تکلیف سے گزاریں. لیکن میم آگے جا کے اگر سپوز کسی کا کلر ڈارک ہے تو آگے جا کے اس کے سسرال میں وہ اسی بات پہ کرٹیسائز رہے گی ساری زندگی, کیونکہ میں نے یہ خود دیکھا ایگزامپل کہ وہ ہیں ایک, ان کا تھوڑا کلر ڈارک ہے اور وہ سسرال میں ان کو مطلب سب سے لوئسٹ پوائنٹ ہوتا ہے نا, ایک سب سے لاسٹ میں کھائیں گی. پتہ نہیں کیوں 22nd سینچری میں بھی یہ چل رہا ہے کہ ان کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا کلر بیٹا ڈارک ہے تو ان جہالت کی ہے, اتنی عزت نہیں ہے. یہ جہالت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خود کو کم تر سمجھنا شروع کر دے. جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا ہے, اب آج آپ بھی یہ آیت پڑھ رہے ہیں, ہم سب مل کے یہ آیت پڑھ رہے ہیں. اس وقت ہم لوگ 19 لوگ ہیں اکٹھے, 19 لوگ ہیں, ہم یہ مل کے پڑھ رہے ہیں. یہ رسپانسبلٹی آگے پہنچانی بنتی ہے ہم سب کی کہ اس جہالت کو ختم کیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں جو کسی کو بناتے ہیں گورا, کالا, چھوٹا, لمبا, پتلا, نیلی آنکھیں, پیلی آنکھیں, کرلی بال, اسٹریٹ بال, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں جو بنانے والے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں میں حکمت کے ساتھ بناتا ہوں تمہیں اس طرح. ابھی ہم آگے جا کے بھی یہ پڑھیں گے کہ جہالت اصل میں کیا ہے. جہالت وہ ہے جب آپ کو اپنی کسی بھی چیز کے اوپر کنٹرول نہیں, آپ کے جو منہ میں آیا آپ نے بول دیا, آپ نے جو دیکھا بول دیا, آپ کے جو ذہن میں آیا آپ نے بول دیا. حالانکہ آپ جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے بات کرنی چاہیے, جب آپ کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب آپ کے پاس آ گئی, پھر اس طرح کی بات پر کسی اور کو برا سمجھنا, کمتر سمجھنا یا برتر سمجھنا. ہم لوگوں میں یہ بھی بہت ہے کہ ہم جو ہے ویسٹ کو بڑا دیکھتے ہیں, گورا ہے وہ, کوئی ویسٹرن ہمارے ملکوں میں آ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی خدا معاذ اللہ آ گیا کہ اس کو جو ہے یہ کیونکہ جسٹ بیکاز کہ وہ ہمارے پر حکومت کر کے گئے تھے تو بس یہ تو نیلی آنکھیں اور گولڈ بھورے بال اور یہ خوبصورتی کے معیار انسانوں نے بنا لیے. اور میم ایون اتنا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے جو آئی کا کلر ہے نا, اس کے انسٹیٹ لیزک سرجریز آ گئی ہیں کہ آپ کلرفل آئی لگوا سکتے ہیں, اور پھر نائٹ کریمز یوز ہو رہی ہیں اتنی کہ بس رنگ گورا ہو جائے کسی بھی طرح. بالکل. اور آپ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم لوگ جب سامنے ہیں اور پھر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اب ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ مدر کے ووم میں جب بچہ پیٹ میں ہے تو آپ ایسے انجیکشن لگا سکتے ہیں جس سے اس کی آئی کا کلر یا اس کی اسکن کا کلر اور یہ چیزیں چینج ہو سکتا ہے. اللہ اکبر.
اور میم جب کہ ہم نے آگے جا کر جب ہم سورۃ 3 بھی پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب وہ والی آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بولا والتین والزیتون، قسم ہے زیتون کی اور انجیل کی، اور اس کے بعد خلقنا نہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر حاضر البلد الامین، قسم ہے امن والے شہر کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھانے کا کہ اس کی اتنی امپورٹنس ہے، اور ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بھی یہ والی آیت بار بار آتی ہے لیکن ہم لوگ اچھی چیزیں اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دین کو غلط سمجھنا، دین کو کوشچن کرنا، یہ تو پیورلی جہالت ہے کہ نہیں؟ یہ پیورلی جہالت ہے۔ جو اب آپ دین کو نہ سمجھے، نہ سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد کہہ دیا مسلمان تو ہوتے ہی ایسے۔ آگے چلتے۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله۔ وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اس میں محکم آیات ہے اور وہی اصل کتاب ہے۔ محکم کا مطلب پختہ احکام ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، انہیریٹنس کے بارے میں وراثت کے قوانین یہ ہے، اتنا اتنا حصہ دینا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے پھر ہمیں آگے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہے، لیکن اس میں جو مین ام الکتاب ہے، یعنی کہ جو کتاب کا اصل جو کانٹینٹ ہے وہ محکمات ہے، یعنی کہ پختہ احکام ہے۔ اور کچھ دوسری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہ کے مختلف معنی ہیں، متشابہ سملر بھی ہے، کنفیوزنگ بھی ہے، لیکن یہاں پر بیسیکلی کنفیوزنگ کا معنی اس طرح سے آتا ہے کہ ایسی آیتیں ہیں جن کا میننگ کلیئر نہیں ہے ہمارے اوپر، ہمیں بالکل 100% سمجھ نہیں آتا، جیسے کہ الف لام میم ہے، ہمیں نہیں پتا اس کا میننگ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ، یہ ہم لفظ پڑھیں گے آگے، وجہ اللہ، یا کرسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی، یہ کیسی ہے؟ یہ متشابہات ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا۔ اور کچھ دوسری آیتیں ہیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، یعنی کہ ٹیڑھ ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی فطرت میں فطور ہے، وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو ان میں سے متشابہ ہیں۔ آپ ان سے کہیں گے کہ جی نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور وہ کہیں گے نہیں، مطلب یہ بتائیں کہ اس بات کا کیا مطلب، کہ مطلب جو الف لام میم سٹارٹ ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا اس کا مطلب، یہ کیسی بات ہوئی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے الفاظ استعمال ہوئے۔ مطلب ان کے دل میں ٹیڑھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں اور بجائے اس کے کہ احکام پہ فوکس کیے جائیں۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ کچھ فزیکل فینومیناز ایسے ہیں جو کہ 1400 سال پہلے متشابہات میں سے تھے، لیکن آج سائنٹیفکلی وہ چیزیں پروف بھی ہو گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے آگے جا کے کچھ چیزیں ہمارے، جیسے 7 آسمان ہیں، اب ہم اس چیز کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے کہ 7 آسمان کس طریقے سے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیات کے جو ان میں سے متشابہ ہیں، فتنے کی تلاش میں، یعنی کہ جن کچھ یا تو کوئی اسلام کے اگینسٹ کوئی فتنہ کھڑا کرنا ہوتا ہے، یا پھر آپ اپنا جو انٹلیکٹ ہے اس کو بات کریں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ بھی شاید دیکھا ہوگا، فرینڈز کچھ بیٹھیں گی، اگر کوئی دین پہ بات کی بھی تو کوئی پردے حجاب کی یا روزے کی نماز کی یا ایسی بات نہیں کریں گی، وہ ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گی جو متشابہ ہیں، جن کے بارے میں آپ کنفیوزنگ آیات ہے، جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، اور ان کی حقیقت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے متشابہ ہیں فتنے کی تلاش میں اور ان کی حقیقت اور ماہیت معلوم کرنے کے لیے، کہ کچھ لوگوں کی فطرت میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ کنفیوزنگ چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں،
ان کا مقصد فتنہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑیں گے کہ جو کہ اتنی کلیئرلی ہمیں بتائی نہیں گئی. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في علم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. حالانکہ ان کی حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ ان میں جو اصل بات ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور جو لوگ، اور آپ یہ بھی دیکھیں، یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا پھر وہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 1400 سال پہلے کچھ چیزیں متشابہات میں سے تھی، لیکن آج سائنٹیفکلی پروو ہو گئی اور وہ چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں. اور کچھ امتحان بھی ہو سکتا ہے انسان کے لیے کہ بھئی تم پھر بھی ایمان لاتے ہو کہ نہیں ایمان لاتے. تو حالانکہ ان کی حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، یعنی کہ جن کا فرم، راسخون میں کہ جو علم میں پختہ ہیں، جو فرملی گراؤنڈڈ ہیں، جو ہلتے نہیں، جن کا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پکا ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی جو ہوش مند ہیں. بیوٹیفل. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو جو پتہ چل گیا. اچھا بیٹے یہاں پہ اذان شروع ہو گئی ہے، ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب پر یہ کل کا کل اور جو لوگ علم میں راسخ ہیں، یعنی کہ پختہ ہیں اپنے بلیف میں، علم میں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، یہ کل کا کل ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی جو ہوش مند ہیں. یعنی کہ جو چیز سمجھ آ گئی گڈ انف، ایمان لے آئے، اور جو چیز نہیں بھی سمجھ آئی گڈ انف، اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ایک دفعہ مجھے ان کی ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بات بڑی اچھی لگی تھی. انہوں نے کہا تھا اگر مجھے 80% باتیں صاف صحیح نظر آ رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام الکتاب احکام ہے، 80% ہمیں چیزیں صاف نظر آ رہی ہیں، اگر آپ کو 20% نہیں بھی سمجھ آ رہا that's fine, it's okay. آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر ان چیزوں کی حقیقت کھول دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کو کچھ ایسی چیز آپ کو بتا دے جو کہ اور کسی کو نہیں پتا تھی. تو جو مین پوائنٹ ہے جو میں چاہتی ہوں آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اولل الباب یعنی کہ ہوش مند، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو کہتے ہیں؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یس میم. اوکے. تو جس نے ایک مائک اوپن کیا ہے وہ جلدی سے بتائیں کن کو کہہ رہا ہے قرآن اولل الباب؟ ایمان والے لوگوں کو. اولل الباب، ہاں ایمان والے جو راسخ ہیں علم میں، جو پختہ ہیں. جی سوری، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں نہیں، جو اولل الباب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں جو کہ اس چیز پہ ایمان لے آئے، وہ متشابہات میں نہیں پڑھتے. آپ یہ دیکھیں کتنی امیزنگ بات ہے، ان سے کہا جا رہا ہے جو کہ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ انہیں اپنی عقل کی حدود کو سمجھ چکے ہیں، جو لوگ اپنی عقل کی حدود کو سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل ایک حد تک جا سکتی ہے، اس کے بعد ہمیں نہیں سمجھ آئے گا. سمجھ آگے؟ یس میم. وہ ایک ہے نا گزر جا راہ سے آگے کہ یہ نور چراغ ہے منزل نہیں ہے. یعنی کہ جو نور، عقل کا نور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ صرف چراغ راہ ہے، یہ آپ کو روشنی دکھاتا ہے، یہ منزل نہیں ہے. آپ کا دل، آپ دیکھیں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا تھا، یہ دل آپ کو حق تک پہنچاتا ہے. عقل بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ کو حقائق دکھاتی ہے، بہت ساری چیزوں میں گائیڈنس دیتی ہے،
لیکن یہ آپ کو حق تک نہیں پہنچا سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوش مند عقل مند کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ اپنی عقل کی حدود کو سمجھتے ہیں، جو متشابہات میں نہیں پڑتے، جو چیزیں سمجھ نہیں آئی اٹس اوکے پھر بھی ہم ایمان لاتے، اور جو سمجھ آ گئی ویل اینڈ گڈ، اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے خیر پہنچا دی. اور پھر وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اور ان اولی الالباب کا یہ قول ہوتا ہے، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجیے، یعنی کہ ٹیڑھ نہ ہو، بھٹک نہ جائیں کہیں. اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. آپ یہ دیکھیں کہ دلوں کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دعا مینشن کر رہے ہیں کہ وہ دلوں کے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہو جائے. اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے دل الٹے پلٹے کاموں کے پیچھے پڑ جائیں، الٹے پلٹے سوالوں کے پیچھے پڑ جائیں اور ہم سیدھی راہ سے بھٹک جائیں. ایک دفعہ میں ایک لیکچر سن رہی تھی تو ان اسکالر سے کسی نے یہ پوچھا کہ یہ جو سب کا والا واقعہ ہوا تھا، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ وہ ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، ہفتے کے دن ان سے کہا گیا تھا کہ وہ صرف عبادت کریں گے. بنی اسرائیل کا قصہ ہے، انشاءاللہ آگے جا کے ہم تفصیل اس کی پڑھیں گے. تو ان سے کسی نے سوال کیا اسکالر سے کہ یہ جو انہیں بندر بنا دیا گیا تھا، یہ وہی والے بندر ہیں جو آج کل بندر ہیں؟ تو وہ بڑے سیریس ہو کے کہنے لگے میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ والے بندر کون سے ہیں. میرے لیے یہ لیسن کافی ہے کہ جنہوں نے بات نہیں مانی انہیں بندر بنا دیا، ان کو عذاب آ گیا، ان تک عذاب پہنچا. تو ہمارے دلوں میں کجی کوئی ٹیڑھ نہ پڑ جائے کہ ہم انریزنیبل سوالوں میں پڑ جائیں. مسلمانوں کی زوال جب آیا تو اس وقت ایک یہ وقت بھی تھا کہ مسلمانوں نے ان چیزوں پہ مناظرے کرتے تھے بیٹھ کے کہ ایک سوئی کی نوک پہ کے اوپر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں. یہ ہے کجی، ٹیڑھ پیدا ہو گیا. اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دیجیے گا، ٹیڑھ نہ ہو. اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی اور ہمیں آپ خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرمائیں. کس چیز کی رحمت؟ علم کی رحمت، ہدایت کی رحمت عطا فرمائیں. یقیناً آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں، یعنی کہ جو گفٹ ہے ہدایت کا، جو گفٹ ہے علم کا، اس چیز وہ تمام آپ لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کو دینے والے. تو ہمیں وہ رحمت عطا کر. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اے ہمارے رب، اے رب ہمارے، یقیناً آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ قیامت کا دن. یقیناً اللہ تعالیٰ اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. یہ ہے جو کہ اولی الالباب ہے، یہ ہے جو کہ راسخون ہے، پختہ ہیں، اپنے فرم ہے اپنے بلیفز میں. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جب بھی قرآن کی ایسی آیتیں آئیں جو کہ اچھے لوگوں کے بارے میں یا جنت کے بارے میں ہوں تو ہمیں پڑھنا چاہیے اللہم جعلنا منہم. یہ جو کارنر میں نے لکھا ہوا ہے، انٹریکٹ کریں قرآن کے ساتھ. اور جب عذاب کی آیتیں آئیں تو یا برے لوگوں کی آیتیں آئیں تو پھر آپ کہتے ہیں اللہم لا جعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل مت کیجیے گا. تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے گرین ٹیکسٹ اس دفعہ لکھا ہوا ہے جو دعا کے لیے انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے، جب کوئی دعا آیا کرے تو ہم اس کو گرین ایک ڈفرنٹ ٹیکسٹ میں لکھتے ہیں. آگے چلیں. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے. اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ جب
مسلمان غزوہ بدر کے بعد، اصل میں اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احد کے بعد بھی اور غزوہ بدر کے بعد کے بھی ان کے بارے میں ذکر ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم بدر کی تیاری کر رہے تھے، یاد ہوگا آپ کو، اور اس آیت میں اس کے بعد کی کامنٹری ہے، اس کے بعد کے بارے میں بات ہوئی ہے. تو اس آیت کے بارے میں کچھ اسکالر کی رائے یہ ہے کہ جب مسلمان غزوہ بدر جیت کے آئے، اور وہ ڈیفینیٹلی بڑا ایک انیوژل سی چیز تھی کہ اتنی بڑی آرمی جو کہ فلی لوڈڈ تھی 1000، اور ان کے اگینسٹ اتنے تھوڑے سے لوگ جن کے اوپر ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی شاید صرف 90 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، کچھ اس طرح کا تھا. اور مطلب بالکل ظاہر سی بات ہے ان کے مقابلے میں بہت کم تعداد میں بھی تھے اور مال میں اس طرح سے چیزوں میں بھی ان کے پاس کم تھے، لیکن وہ جیتے تھے. تو مسلمان بہت خوش تھے. تو لیکن جب وہ مدینے آئے تو کچھ یہودیوں نے ان سے یہ کہا کہ یہ تم کچھ لڑکوں سے مکے کے لڑکے آ گئے ہو، کبھی ہمارے ساتھ تمہاری جنگ ہوئی تو تمہیں اچھے طریقے سے مزہ چکھائیں گے. تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے تھے یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے ہرگز نہ بچا سکے گی انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسے کہ آل فرعون اور ان کے لوگوں کے ساتھ ہوا. بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل ہی چھوٹ کے آئے تھے، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسے کہ آل فرعون اور ان کے لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے. انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، عاد اور سمود کی قومیں اس سے پہلے گزر چکی تھیں. تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. آگے چلتے ہیں. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں کہ تم سب کے سب دنیا میں مغلوب ہو کے رہو گے اور پھر آخرت میں جہنم کی طرف گھیر لیے جاؤ گے، ان کو جگہ ہانک لیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ جو اتنی شیخی بکھار رہے ہو، دیکھ لو کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا، یا اس سے پہلے عاد اور سمود اور نوح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا. تم سب مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی کہ تم سب کے اوپر اسلام حاوی آ جائے گا. جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے اوپر اسلام حاوی آ کے رہے گا، اور تم سب جو ہے وہ جہنم میں ہانکے جاؤ گے. آگے چلتے ہیں. قد كان لكم آيات في فئتين التقاتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يعيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی. یہ کچھ کے نزدیک جنگ بدر کا واقعہ ہے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا کفار تھا، اور دوسرا کافر تھا. وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں. اس کی مختلف اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. دگنے کچھ لوگوں کے نزدیک جو کفار تھے انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمان ہمارے سے دگنے، اور کچھ کے نزدیک مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ یہ ہم سے دگنے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان 313 تھے اور انہیں ان سے دگنے نظر آ رہے تھے، تو انہیں لگ رہا تھا کچھ 100 لوگ ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور حالت کے تھے وہ 1000. تو بیسیکلی دکھایا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو وہ کم نظر آ رہے تھے یا کفار کو وہ زیادہ نظر آ رہے تھے مسلمان. تو کفار کے دل میں جو تھی وہ مسلمانوں کی ایک ان کے دل میں خوف بیٹھ رہا تھا کہ یہ تو بہت بڑی آدمی آ گئی ہے. اور اگر مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے لیا جائے تو ان کو تو اپنے سے بس دگنے ہی نظر آ رہے تھے کہ کچھ زیادہ نہیں ہے، اب ہم سے ڈبل ہی ہیں. وہ تو پہلے ہی اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار تھے. تو اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے. اس میں یقیناً ایک عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. یہ اس چیز میں کوئی
اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی کہ کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جو لوگ حق پہ ہیں یا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یا ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہیں. جیسے میں نے ایک انسیڈنٹ سنا تھا ایک خاتون کا، وہ اس کے بعد انہوں نے ان کے کئی دفعہ ٹی وی کے اوپر لیکچرز بھی آتے تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنی فرینڈ کا واقعہ سنایا تھا اور وہ بڑی کنوکشن کے ساتھ. اور میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں ڈیٹیلز کتنی صحیح ہے کیا ہے، لیکن یہ ایمان افروز ضرور ہے اور میں چاہوں گی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. انہوں نے کہا کہ میری جو دوست تھی ان کے والد کی امریکہ میں ہوتی تھی وہ، اور ان کے والد کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تو انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا. تو وہ ان کا کافی ہاسپٹل کے چکر وغیرہ لگتے تھے، بیک اینڈ فورتھ آتی جاتی تھی. تو ایک دن ایک ہاسپٹل سے واپس آتے ہوئے ان کے جو والد تھے، ہاسپٹل سے واپس آتے ہوئے انہیں لیٹ ہو گئی وہ. تو انہوں نے امریکہ وغیرہ میں جیسے وہ ٹرامس ہوتی ہیں، ٹرین جو چل رہی ہوتی ہے، تو انہوں نے اس میں سفر کرنے کا سوچا کہ گھر جانے کے لیے وہ اس میں بیٹھ گئی. تو ایک اسٹیشن پہ گاڑی رکی تو انہوں نے کہا کہ ایک اس میں ایک بلیک انٹر ہوا، نیگرو انٹر ہوا، اور وہ ڈرنک تھا بہت زیادہ. اور اس نے تھوڑی دیر مجھے دیکھا اور وہ پھر ایک دوسری سائڈ پہ چلا گیا. تو کہنے لگی جب وہ آیا اور وہ انٹر ہوا تو مجھے بہت خوف آیا، تو میں نے ایک دم سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی. تو انہوں نے کہا کہ میں آیت الکرسی پڑھتی رہی اور پھر خیر وہ جب اس سائڈ پہ چلا گیا تو میرے اوپر کہنے لگی کہ میرے اوپر ایک خوف ستا رہی تھا، تو میں اگلے ہی اسٹیشن پہ اتر گئی کہ میں کسی اور طریقے سے چلی جاؤں گی، میں اس میں نہیں بیٹھ رہی پھر. کہنے لگی میرے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک اور وہیں کی امریکن کوئی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو ہم تین تھے بیسیکلی، وہ امریکن تھی، وہ بلیک جو انٹر ہوا تھا، اور میں تھی. کہنے لگی لیکن میں نیکسٹ اسٹیشن پہ اتر گئی کہ مجھے بہت خوف آ رہا تھا اور میں آیت الکرسی پڑھنے جا رہی تھی. تو وہ اتر گئی اور انہوں نے اس کے بعد جو ہے اترنے کے بعد وہ گھر پہنچ گئی جب، تو اگلے دن نیوز میں آیا ہوا تھا کہ وہ جو بندی تھی وہ پہچان گئی، اس کی تصویر چھپی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا، زیادتی ہوئی اور اس کے بعد اس کا قتل ہو گیا ایک ٹرین کے اندر. کہنے لگی میں ایک شوق میں آ گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی نیوز دے سکتا ہے یا ایسا. تو کہنے لگی کہ میں گئی پولیس اسٹیشن اور میں نے جا کے اس بندے کا اسکیچ بنوایا کہ اس طرح سے ایک بندہ وہاں پہ اس وقت انٹر ہوا تھا، اور انہوں نے اسکیچ بنوا لیا. کچھ عرصے بعد وہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بندہ پکڑا گیا. تو وہ کہنے لگی کہ میں بہت زیادہ اس بارے میں تھی کہ مطلب مجھے کیوں اس نے کچھ نہیں کہا اور وہ مطلب ایسا کیسے ہوا. تو کہنے لگی میں نے بڑی ریکویسٹ کی پولیس سے، حالانکہ انہوں نے مجھے منع کیا کہ نہیں یہ سیکیورٹی کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ کی سیفٹی کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ راضی ہو گئے. تو خیر کہنے لگی جا کے میں نے اس بلیک سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اس سے، کیونکہ وہ آگے کھڑا ہوا تھا اور اسے دیکھتا رہا تھا. تو کہنے لگی میں مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جب اس نے مجھے جواب دیا. اس نے کہا میں نے تمہیں اس لیے چھوڑ دیا تمہارے ساتھ جو دو بندے تھے. کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں آپ کی سیفٹی کے لیے، اب اس شخص کو جو نظر آ رہے تھے وہ ایکچولی میں تو نہیں تھے، وہ تو اکیلی ٹریول کر رہی تھی. اور جو یہ بندی یہ واقعہ سنا رہی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے اب یہ اس کے بعد سے یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ کئی دفعہ میں ایسی جگہ سے گزر جاتی ہوں جہاں پہ آدمی کھڑے ہیں یا کوئی صحیح جگہ اس طرح سے نہیں ہے، مجھے وہاں سے گزرنا ہی ہے، اور میں آیت الکرسی پڑھ رہی ہوتی ہوں اور میں ایسے گزر جاتی ہوں جیسے شاید میں کسی کو نظر ہی نہیں آتی. اور جیسے ایک اور میں واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ میں نے خود سنا، جن کے ساتھ یہ ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ میں ایک شاپ میں گئی اور وہاں پر اور بھی لوگ تھے اور وہاں پہ ایک دم سے وہ گن شن لے کر لوگ آ گئے اور وہ لوگوں کے نا جیولری اور پیسے اور موبائل سنیچ کرنے لگ گئے گن دکھا کے. اور کہنے لگی میں آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گئی اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. تو کہنے لگی کہ انہوں نے وہ میرے پاس سے ایسے گزر کے جیسے میں انہیں نظر ہی نہیں آ رہی. انہوں نے نہ میرا موبائل مانگا، نہ میری جیولری مانگی، مجھے سے کوئی چیز نہیں مانگی. تو جس طرح اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ان لوگوں کو اتنے نظر آ رہے تھے مسلمانوں کو، یا کفار کو ان سے ڈبل نظر آ رہے تھے، ان پہ ہیبت ہو رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ان کے لیے ہر چیز کن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کن، کہ میں کہتا ہوں ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل کھول کے دعائیں کیا کرے. ہم ان کی قدرت کے بارے میں ہمارا ذہن سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت جس پہ غالب ہے.
وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں ان کے سامنے. صرف مسئلہ یہ کہ ہم ان کے سامنے اپنے مسئلے رکھتے نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود ہی اسباب پیدا کر لیں گے. وہ آپ نے شاید یہ لفظ سنا ہوگا، وہ مسبب الاسباب ہے. مسبب الاسباب کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ پیدا کرتے ہیں اسباب کو. ہم تو ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں نا، پانی پینے جانا ہے تو اٹھ کے ٹانگیں ہوں، چل کے جائیں، گلاس لیں، پانی ڈالیں. وہ یہ چیزیں پیدا کرنے والے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائے. آگے چلتے ہیں. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرات من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب. مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات یعنی کہ پسندیدہ چیزیں، دنیا کی محبت، جیسے عورتیں اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے کے اور چاندی کے، اور نشان زدہ گھوڑے اور مال مویشی اور کھیتی. یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا. حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر اٹریکشن رکھ دی ہے اس چیز کی. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عورت کا ہے. یہ بھی فرمایا ہے کہ نیک بیوی جو ہے، جس کو نیک بیوی دے دی گئی، اس کے لیے آدھا دین آسان کر دیا گیا. لیکن اگر آج کل آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے عورت کو ایک کموڈٹی، ایک سامان کی طرح بیچا جاتا ہے، گاڑی بک رہی ہے تو عورت بیٹھی ہوئی ہوگی، بلیڈ کا اشتہار ہے تو عورت ساتھ میں ہوگی. مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ عورتوں کو دکھا کر نہیں بیچی جاتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مردوں میں ایک نیچرل اٹریکشن رکھ دی ہے عورتوں کے لیے. اس کو اٹریکٹیو بنانے، کوئی بھی چیز بیچنی ہے اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس میں عورت کو شامل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں ایک نیچرل اٹریکشن ہے. جی بتائیے بیٹا. میں آپ سے کچھ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری یونیورسٹی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری لڑکیاں گروپ بنا کر بیٹھتی ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ لڑکوں کا گروپ چھوڑ کر صرف لڑکیوں کے ساتھ اتنا انوالو ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ محبت رکھ دی ہے بیٹا، یہ چیز ہے، یہ ان کے اندر یہ محبت ڈال دی گئی ہے. دیکھیں صاف سی بات ہے، اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کیا ضرورت پڑی ہے ایک آدمی کو اتنا مطلب پڑھنے کی، پڑھ رہا ہے اور اچھی جاب کر رہا ہے، باہر جا کے کما رہا ہے، 9-10 گھنٹے 12 گھنٹے لگا کر پیسے کماتا ہے تاکہ وہ ایک فیملی سپورٹ، تاکہ وہ ایک فیملی رکھ سکے، تاکہ اس کی ایک بیوی ہو اور اولاد ہو. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، بیٹے اور عورتیں، یہ محبت رکھ دی گئی ہے. ورنہ تو کوئی کون اتنی اپنے مغز ماری کرے گا، اتنی محنت کرے گا کہ وہ کیوں ہمارا خرچہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ہمارے شوہر. یہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں رکھ دی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جی لائبہ بتائیے. لیکن میم اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں رکھی، مطلب محبت ایسے؟ یہ دنیا کا نظام چل سکے بیٹے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے. یہ محبت ہونا کوئی غلط نہیں ہے. صرف اور صرف آپ کو اپنی محبت، ان چیزوں کے اوپر اپنے جذبات پہ قابو رکھنا آنا چاہیے اور حلال طریقہ اپنانا چاہیے. اس میں کوئی غلط نہیں ہے. محبت غلط نہیں ہے، جو طریقے ہم استعمال کرتے ہیں وہ غلط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حلال طریقے دیے ہوئے ہیں. ورنہ اگر یہ محبت نہ ہو تو کوئی انسان اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ لاکھوں کما کے لائے یا ہزاروں کما کے لائے اور لا کے بیوی کے کھانے پر، اس کے کپڑوں پر، بچوں کے کپڑوں پر، ان کی عید کی شاپنگ ہو رہی ہے، ان کی کتابوں کے خرچے. کون یہ ساری جھنجٹ پالے گا اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹریکشن نہ رکھی ہو؟ یہ اٹریکشن ہے اور بے تحاشا ہے. میں کل ایک ٹاک شو دیکھ رہی تھی، اس میں میرے لیے خود ہی ایک بڑا سرپرائزنگ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے دوست نے یونیورسٹی اس وجہ سے چھوڑ دی کہ یہاں پہ خوبصورت لڑکیاں نہیں ہوتی ہیں، اور دوسری یونیورسٹی جوائن کر لی کہ وہاں پہ لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تیار رہتی ہیں. اتنی زیادہ اٹریکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز میں رکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے.
ہاں غلط مینز غلط، حرام طریقے سے اس طرف جانا یہ غلط اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال، آپ بالغ ہوتے ہیں، آپ کو شادی کی اجازت ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہو تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ یعنی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹریکشن لوگوں کے اندر رکھ دی گئی ہے. لیکن اس چیز پہ میں آپ لوگوں کی ایک چیز پہ دھیان دلانا چاہوں گی، تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. اگر اتنی اٹریکشن ہے کہ ان کو کہہ دیا کہ نظر بھی نیچی کر لو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تو پھر عورتوں کا پردہ کرنا تو بنتا ہے نا بیٹا. پھر تو عورتوں کو اپنا ڈھانکنا بنتا ہے. جب لڑکوں کو یہ تک کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، دو ڈبل پروٹیکشن دی ہے. پہلے ان سے کہا گیا تم اپنی نظریں نیچے رکھو، اور عورتوں سے کہہ دیا گیا اپنے آپ کو کور کرو، بے حیا طریقے سے مت جاؤ. ہمیں میم ایک اور بات. جی بتائیے. میم میں جب آف ٹائم میں وین میں آتی ہوں تو وہاں پر ہماری وین میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی سارے اسٹوڈینٹس ہیں وہ سب بہت شوق سے سانگس لگاتے ہیں. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں وہ نہ سنوں، اور میں بالکل جب تک میرا گھر نہیں آ جاتا. لیکن کہیں کوئی پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ میرا دھیان بار بار ان سانگس کی طرف جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس بات پر میرے اوپر گناہ ہے کہ میں سننا نہیں چاہتی اور وہ لوگ زبردستی چلا رہے ہیں. نہیں، آپ ہیڈ فونس لگا کے اپنی کوئی لگا سکتی ہیں، کوئی کسی کوئی لیکچر لگا سکتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مطلب دس از ویری نیچرل کہ انسان کا دھیان وہاں جائے گا. یہ بہت ہی نیچرل ہے، ان چیزوں میں ہے اٹریکشن رکھ دی ہے. تو آپ کوئی آڈیو لگا سکتی ہیں، اپنے ہیڈ فونس لے جایا کریں ساتھ میں، اور آپ جو ہیں، اور انشاءاللہ اس چیز کا سوری ٹو انٹرپٹ، میں ایک سوال پوچھنا تھا میں نے آپ سے کہ گانے سننا حرام ہے یا گناہ ہے، اور اگر ہے تو وہ کیوں ہے؟ مطلب اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے بیٹا. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑا مطلب اٹس اے پراپر ٹاپک. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. اوکے، بٹ از اٹ بیکاز آف دا بیٹ یا کوئی بھی گانا سننا جائز نہیں ہے؟ اسلام میں میوزک جہاں تک میری نالج ہے جائز نہیں ہے. اس کے بہت، اور اس میں بڑی ہی لاجیکل ڈبیٹس ہوئی ہیں، آن لائن انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی، کہ اس کے اوپر بڑی سائنٹیفکلی بھی اب تو پروو ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابھی اصل میں اپنا کلاس کا ٹائم ہمارا نکل جائے گا. یہ واقعی بہت پراپر ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم ضرور اس پہ بات کریں گے. مائنر ریزن مجھے جتنا پتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سانگ سنتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی کسی انسان کی محبت میں نا زیادہ انوالو ہونے لگ جاتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے جذبات اجاگر کرتے ہیں اس قسم کے گانے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو اگر گانے سپوز اف دیر اباؤٹ اے گڈ کاز، سپوز اگر کوئی اس کا ٹاپک اچھا ہے یا کوئی صوفی میڈلے ہے سپوز، تو پھر کیا وہ بھی حرام ہوگا؟ بٹ میم ڈف جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے. تو اگر کوئی ایسی نشید ہم سن رہے ہیں یا کوئی ایسی ہم کوئی نعت سن رہے ہیں جس میں اگر ڈف کا انوالومنٹ ہے تو ہم سن سکتے ہیں پھر. تھینک یو. ہم انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. میں کیونکہ آنیسٹلی میں ابھی کیونکہ میں نے بہت زیادہ میوزک کے ٹاپک پہ پریپیئر نہیں کیا ہوا، تو میں اس پہ ابھی کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ ضرور جب یہ آئے گا تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. اوکے میم. ابھی میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ فلپ سائڈ آف دا کوائن کیا ہے، تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی زیادہ اٹریکشن مردوں کے اندر عورتوں کی رکھ دی. اور وہ یہ ہے کہ پھر تو بنتا ہے اپنی نظر نیچی رکھنا بھی، اور عورتوں کا اپنے آپ کو کور کرنا بھی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں اوپنلی بتا رہے ہیں کہ بندوں میں بہت زیادہ اٹریکشن ہے. اب آپ کسی دکان پہ جاتی ہیں تو آپ وہ دکاندار کی نظروں آپ نہیں جج کر سکتی، آپ ایون سوچ نہیں سکتی کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا. یا آپ کسی رکشے میں بیٹھتی ہیں یا کسی ٹیکسی میں بیٹھتی ہیں یا آپ کسی مال میں جاتی ہیں اور وہاں پہ ہزاروں نظریں آپ کو دیکھ رہی ہیں. ٹرسٹ می، ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بری سوچ والا انسان ہے تو آپ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے یا آپ کا کیا پارٹ دیکھ رہا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، یہ فلپ سائڈ، یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ اگر محبت رکھی ہے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے تو پھر پردے کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا. ٹرسٹ کریں اس ڈیسیژن کو کہ ہمیں اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. اچھا ایک اور، جی بتائیے. مہنور، صحیح کہہ رہی ہوں؟
یس مس میں نے ایک اور بات آئی ووڈ لائک ٹو شیئر کہ ابھی آپ نے جب یہ پردے کا ذکر کیا تو میں نے سنا ہے کہ حضرت ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں ان کے ساتھ, تو ایک صحابی آئے وہ نابینا تھے, تو وہ اندر آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا. تو حضرت آئی تھنک حضرت سودا تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ وہ تو نابینا ہے, وہ تو ہمیں شاید مجھے حضرت عائشہ یاد ہے. جی آپ لیکن بالکل سنائیے. جی تو انہوں نے ان کو کہا کہ پردہ کر لیں, تو انہوں نے کہا کہ لیکن وہ تو نابینا ہے, تو انہوں نے کہا آپ تو بینائی آپ نہیں ہیں, رکھتی ہیں نا. بالکل. تو وہ جو اس چیز کو مطلب بیک اپ کرتی ہے اس آرگیومنٹ کو کہ جو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم پردہ نہیں کریں گے, وہ اپنی نظریں نیچے رکھ لیں, کیونکہ نظر جب اٹھے گی نہیں تو پھر وہ کیا دیکھیں گے. تو میں نے سوچا کہ ٹاپک سے ریلیونٹ ہے تو میں ایکسلنٹ پوائنٹ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر کثیرا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ یہ دونوں طرف سے ہے. اور جب وہی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر پردے کا بھی کہا گیا ہے تو پھر اس چیز کو سمجھے کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک اٹریکشن, ایک محبت رکھ دی ہے, اور پھر تو پردہ بنتا بھی ہے. آپ ٹیکسی میں جا رہی ہیں, ڈرائیور آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, ٹرسٹ می, اللہ جانتا ہے, آپ نہیں جانتے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ڈھانک لو. اور میم میں نے ریسنٹلی ایک لیکچر سنا, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جیسے مردوں کے لیے نگاہ کا پردہ ہے کہ ان کو اپنی نگاہ سنبھال کر رکھنی چاہیے, کہ اگر پہلی نگاہ جو ہوتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ معاف ہے, لیکن دوسری نگاہ معافی نہیں ہوتی اس پہ. بالکل. اور اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلی نظر اتنی بھر کے دیکھتے ہیں, پھر وہ نیچے ہی نہیں کرتے آنکھیں, کیوں کہتے ہیں جی پہلی تو پاک ہے تو دیکھنے دیں ہمیں. تو اس میں وہ یہ بھی بول رہے تھے کہ جس عورتوں کے لیے بھی سیم ٹو سیم یہ حکم ہے کہ اگر وہ کپڑوں کا پردہ کری ہیں تو وہ بھی نگاہ کا پردہ کریں گی, نہیں کہ وہ دیکھے جائیں. ہاں بالکل صحیح کہے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اپنا رہے ہیں جیسے ہم ہیں تو مسلم, لیکن ہم ویسٹرن کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, تو ویسٹرن میں آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کریں گے تو بات نہیں ہوئے گی. بالکل. لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو نظریں جھکا کے بات کرتے ہیں, ایسے بیکورڈ لوگ ہیں. یہ بیکورڈ نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت امپورٹنٹ, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی تعمیل کر رہے ہیں. یہ دونوں کے لیے بہتر ہے, یہ دونوں جینڈرز کے لیے بہتر ہے, آپ کسی نظر جھکا کے بات کی جائے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ بھی آج کل اسٹڈیز کا اتنا زیادہ ہو گیا ہے, تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جو لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ اتنا زیادہ انٹریکٹ نہیں کر رہے تو ان میں کانفیڈنس کی بہت کمی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کانفیڈینس نا آپ کو اپنے گھر سے ملتا ہے, کانفیڈینس آپ کو اپنے گھر سے ملتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی سے بات کرے گا تو کانفیڈینس آئے گا, ایسا کچھ بھی نہیں. ٹرسٹ می, میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ کانفیڈینس آپ کو اپنے گھر سے ملتا ہے. یہ کانفیڈینس آپ کو آپ کا دین دیتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. گھر بھی نہیں, چلے میں سوری مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ کانفیڈینس آپ کو آپ کا دین دیتا ہے. اگر جو چیز اللہ نے کہہ دی ہے نا, اگر آپ وہ فالو کر رہے ہیں اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ فالو کریں, ایسی کی تیسی کسی کی بھی. جو اللہ نے حکم دے دیا نا اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ فالو کریں. میں کسی سے روڈ ہونے کے لیے نہیں کہہ رہی, لیکن بی فرم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو کہہ رہے ہیں؟ راسخون, جو علم میں راسخ ہیں, پختہ ہیں, پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ساری اور سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں, یہ بھی میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. سائنس آج ایک بات کہتی ہے, اپنے سے 2 سال کے بعد وہ اپنی ہی کسی تھیوری کو نگیٹ کر دے گی. آگے چلتے ہیں. اچھا, یہ والی آیت انشاءاللہ مکمل کر دیتے ہیں. ویسے میری 3 آیتیں ابھی اور ہیں, لیکن چلیں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اگر تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو عورتوں کی محبت, جو کہ بڑا گرما گرم ہمارا ٹاپک رہا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سب نے اس میں مل کر ہم ہم نے اس پہ بات کی, اور بڑی اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر ہوئی. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سوال کیا کریں, بات کیا کریں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ انوالومنٹ نظر آتی ہے نا تو پھر بڑا مزہ آتا ہے. مجھے بھی کلاس میں بڑا مزہ آتا ہے, اور I'm sure آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آتا ہوگا. نئی نئی سوچ پتہ چلتی ہے, جو پوائنٹ جس پوائنٹ سے میں نہیں سوچ رہی ہوتی, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا پوائنٹ آئے کہ ہم پورا 360 کور کر پائیں. اچھا جی, تو ہم بات کر رہے تھے, ہاں مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت, جیسے کہ عورتیں, بات کر لی ہم نے اس پہ. اور بیٹے, یوزلی لڑکے اگر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو
نہیں ہے بیٹوں کی ضرورت. حالانکہ جب آپ 40-50 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ایسٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا سہارا بنیں گے یا اس طرح سے, تو ہمارا نام آگے چلے گا, ہماری نسل آگے چلے گی اس چیز سے. اور بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے کے اور چاندی کے, جیولریز سب کو پسند ہے, ڈھیر ہو, بہت 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 مال ہو, اور نشان زدہ گھوڑے. آج کل تو ویسے گھوڑے اس طرح سے نظر نہیں آتے. کوئی بتا سکتا ہے گھوڑوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مینشن کیا آج کے کانٹیکسٹ میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جیسے گھوڑے پہلے سواری کے لیے تھے اور گھوڑے بہت تیز بھاگتے تھے اور لوگوں کو ان سے بہت وہ تھا کہ یہ بہت اچھی سواری ہیں اور ان کو بہت کریز ہوتا تھا عربوں میں. تو اس طرح اب جو ہمارے اس میں ہمیں کارس کا کریز ہوتا ہے کہ ہر لڑکے کو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اچھی سے اچھی کار ہو. اور آپ کو ابھی بھی پتا ہی ہوگا کہ جو گاڑی کی پاور جس میں گیج کی جاتی ہے کہ کتنی پاور ہے اس گاڑی میں, وہ ہارس پاور ہوتی ہے نا. اور نشان لگے یعنی کہ برانڈیڈ کار ہونی چاہیے, کوئی بینٹلے ہو, کوئی مرسیڈیز ہو, اور یہ اتنی ہارس پاور والی ہو, اس میں اتنی اسپیڈ ہے, اتنا پاورفل انجن ہے. اس میں گیج کیا ہوتا ہے؟ ہارس پاور. آج بھی یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس قرآن میں نازل کیا. اور نشان زدہ گھوڑے یعنی کہ برانڈیڈ ہارسز, ہارس پاورز. اور مال مویشی, کھیتی یعنی کہ خوب زیادہ بزنس بڑھ رہا ہو, کراپس ہوں یا پھر زمینیں بہت زیادہ ہوں, خوب مال والی چیزیں ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے حدیث ایک شیئر کی تھی آپ لوگوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. اور کھیتی, اچھا یہ سب دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے, لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ان چیزوں کا ڈیزائر ہونا غلط بات ہے پھر؟ نہیں, لیکن آئی تھنک ڈیزائر کو ایک صحیح طریقے سے اچیو کرنا از دا کریکٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. اگر ہم غلط راستے اپنائیں گے ٹو اچیو دیز تھنگس تو پھر وہ غلط تو ہوگا. کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہوا ہے ہر چیز کو ایک صحیح طریقے سے حاصل کرنے کا. بالکل, ایک یہ پوائنٹ بھی بیٹے, تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی محبت ہونا غلط نہیں ہے, لیکن ان چیزوں میں توازن ہونا چاہیے. غلط کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے, لیکن ان چیزوں میں توازن ہونا چاہیے. یہ چیزیں آپ کے دین پہ غالب نہیں آئیں. اگر کوئی دین کا حکم بیچ میں آیا ہے تو آپ یہ نہ ہو کہ ان چیزوں کی محبت, بیٹوں کی, عورتوں کی, مال کی, زیور کی, زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا ہے تو آپ کو لگے کہ نہیں بھائی زکوٰۃ چلو کم کر دیں, وہ فلاں سیٹ مجھے پسند آ گیا تھا. یہ چیزیں آپ کے دین کے اوپر غالب نہیں آنی چاہیے, اسلام کے اوپر غالب نہیں آنی چاہیے. یہ بیلنس مینٹین کرنا ضروری ہے. ان چیزوں کی محبت ہے. جی بیٹے, اگر ہم لوگ بالکل ہی ان چیزوں کی ڈیزائرز چھوڑ دیں یا اگر ہمارے اندر سے وہ خواہشات ختم ہو جائے اس دنیا کی, تو کیا وہ ایک غلط اور ایکسٹریم سائڈ ہوگی یا از دیٹ لائک الاؤڈ؟ بالکل. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ نہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ جنگلوں میں نکل گئے ہیں, بس آپ نے تسبیح اور ایک اپنی جائے نماز پکڑ لی. ایسا نہیں ہے. اسلام آپ کو اس طرح زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہتا. یہ غلط طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شادیاں بھی کر کے دکھائی, اولاد بھی پیدا کر کے دکھائی. آپ نے دنیا میں اپنی زندگی بھی گزاری اور آپ نے اسلام کو اپنی پرائیورٹی رکھا. ایکسٹریم پہ نہیں جانا. رہنا یہی ہے, اسی دنیا میں رہنا ہے, یہی آزمائشیں جھیلنی ہے اور پھر جنت کا حقدار بننا ہے. لیکن ایک بیلنس رکھنا ہے, نہ چھوڑنا ہے اور نہ ہی ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے دینا ہے. بڑا مشکل ہے یہ بیلنس. اس کے لیے دعا کریں اس چیز کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا کریں. اچھا بیٹے 16 منٹس اوپر ہو گئے ہماری کلاس سے, تو آئی تھنک ہم 14th آیت پہ مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم کنٹینیو کریں گے 15th آیت سے. ویسے میرے پاس 2 آیتیں اور تھیں بٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کور کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو آج کی ایکشنز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ
عقل کی لمیٹیشنز کو پہچاننا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری عقل کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں جنہوں نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے, ہمیں فیشن کیا ہے ہماری ماؤں کے ارحام میں, اور وہ پرفیکٹ طریقہ ہے, وہی پرفیکٹ ہے. اگر ہمارے بال کرلی ہیں تو ہمارے لیے وہی بہتر تھے, اگر ہمارے بال اسٹریٹ ہیں تو ہمارے لیے وہی بہتر تھے. اگر ہم شارٹ ہیں تو یہی ہمارے لیے بہتر تھا, اگر ہم ٹال ہیں تو یہی ہمارے لیے بہتر تھا, اگر ہم گورے ہیں تو یہی ہمارے لیے بہتر تھا, اگر ہم کالے ہیں تو یہی ہمارے لیے بہتر تھا. ہم صرف ٹیسٹ کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اور ساتھ کے ساتھ جو بھی ہم نے لاسٹ بات پڑھی کہ ایک بیلنس دین اور دنیا میں لے کے چلنا, چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن دین ہمیشہ غالب رہنا چاہیے. بیلنس یہ ہے, دین ہمیشہ غالب رہے گا, برابر نہیں, غالب, زیادہ. بہت مزہ آیا آج کی ڈسکشن میں الحمدللہ. جی لائبہ بتائیے. میم جیسے سپوز ہم پہلے ہمارا کلر فیئر یا کچھ بھی ایسا, پہلے ہم موٹے یا پتلے تھے اور ہم بعد میں اس کو چینج کرنا چاہیں, بعد میں ہمارا کلر ڈارک ہو جائے یا بعد میں ہم موٹے ہو جائیں, تو اس کو تو ہم چینج کر سکتے ہیں نا, کہ ہمیں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے صحیح بنایا تھا, ہم نے خود خراب کیا, تو اس پہ تو ہم کام کر سکتے ہیں نا. اگر تو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسی چیز کی وجہ سے, انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا ہے اور آپ میڈیکل اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ اس کے لیے دیکھ رہے ہیں, تو ہاں اس میں بات اور ہے. لیکن ان چیزوں کو کویسچن کرنا, برا سمجھنا, اس چیز کی ممانعت ہے. یا اپنی کریشن کو چینج کرنا, جو آپ ہیں آپ بالکل ہی اس کے اپنے آپ کو چینج کر لیں. جیسے ابھی میں پچھلے دنوں ہی اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جیسے فیک لینزز لگا کے یا اس طرح سے اپنے آپ کو, اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کو, جیسے لوگ عورتیں انجیکشن لگواتی ہیں اپنی فیچرز چینج کروانے کے لیے, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو مطلب یہ گناہ ہے؟ جی یہ گناہ ہے. اور میک اپ بھی نہیں, میک اپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی. اس کے بارے میں جو میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. آئی ایم شیور بہتر یہ ہوگا کہ آپ اگر اس پر ریسرچ کر لیں. اگر آپ اپنے شوہر کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں اجازت ہے, کیونکہ زینت اور تو آپ اس طرح سے نہیں دکھا سکتے. بٹ میم اگر ہم پردہ لے رہے ہیں لیکن ہم ہلکی سی لپسٹک یا بلشن وغیرہ یوز کر لیتے ہیں, حالانکہ حجاب ہے ہمارے پاس, تو کیا یہ بھی غلط ہے؟ بیسکلی تو آپ اٹریکٹیو لگنے کے لیے کر رہے ہیں نا, یہ اٹریکٹیو ہی نہیں لگنا. اٹریکشن یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ابایا کیوں پہنا ہے, تاکہ آپ اپنی جو بھی زینت ہے, لباس کو بھی زینت کہا گیا ہے, اس کو چھپا رہے ہیں نا آپ. تو بیسکلی تو آپ اٹریکٹیو لگنے کے لیے کر رہے ہیں, اس کو اٹریکٹیو لگنا ہے نا. چلیے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے اور کوئی کوشچن, چلائبہ اپنی آپ کا ریز ہینڈ ہے, پوچھ لیا آپ نے سوال کیا؟ ایک اور کہ ہم ابایاز کلر پہن سکتے ہیں. آئی تھنک یہ تقوی کا معاملہ ہے. جتنا میں نے ایک دفعہ ایک اسکالر کا سنا تھا, ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی, اور نے کہا تھا کہ دیکھیں ہر ایک کا اپنا تقوی کا لیول ہے. کچھ لوگ ابایا پہنتے ہیں, کچھ کلر پہنتے ہیں. اگر آپ ایک ہی کلر کا پہن رہے ہیں تو اور بھی اچھا ہے, اگر پھر آپ نقاب کر رہے ہیں تو اور بھی اچھا ہے, پھر اگر آپ اس کے اوپر بھی ایک کپڑا ڈال رہے ہیں جس کے میں حرم میں دیکھتی ہوں تو وہ اور بھی اچھا ہے. یہ تقوی کی ڈفرنٹ لیول ہے. میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے, اگر ٹائم ہے تو پوچھ لوں گی میں نیکسٹ کلاس. باقی اگر کوئی کلاس چھوڑ کے جانا چاہے تو پلیز آپ پوچھ لیجیے. میم جیسے اگر ہم آج دیکھیے فقہی مسئلہ نہ پوچھے گا, میں نے پہلے بھی فقہ سے ریلیٹڈ نہ, آپ بتائیے گا. یہ تو عام میں محبت ہو جاتی ہے, مطلب آج کل تو بہت عام ہے نا کہ ہم لوگ بولتے ہیں ہمیں اس سے محبت ہے اور یہ وہ. تو اگر جیسے کسی لڑکی نے کسی کو دیکھ لیا یا پھر اس کے بارے میں بہت کوالٹیز وغیرہ سنی ہے, لیکن وہ اس سے کوئی چیٹنگ نہیں کر رہی, بات نہیں کر رہی, اور کسی غلط نہیں, لیکن ان کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ انہیں وہ اچھے لگتے ہیں, محبت ہے, تو وہ ایک غلط طریقہ تو نہیں ہوئے گا نا وہ. پھر اگر وہ کوئی ریلیشن نہیں بڑھا رہی, بس اپنے دل تک ہے, اور بیٹے دلوں کے حال جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہمارا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. کسی کی بھی اس چیز کو اس طرح سے میں بالکل ہی ایک آؤٹ سائڈر اس طرح سے گیج نہیں کر سکتی. یہ دیکھیے اگین یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تقوی کا معاملہ ہے. اگر آپ کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے جا کے اگر کہ ہنس رہے ہیں, ایسے کوئی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ہاں کوئی تعلق بڑھانے کی کوشش نہیں کی, لیکن اپنے سگنل دے دی, یہ اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. آپ کے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جیسے اگر ہم سگنلز بھی نہیں دے رہے, بس ہمارے دل میں ہم نے اس کو, ہم ختم نہیں کر پا رہے اس چیز کو, ہمیں پتہ ہے غلط ہے لیکن ختم نہیں کر,
تو ہماری اس میں نہیں ہے نا رائٹ کہ ہم خود سے کچھ کر سکتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کہ آپ کی دل کے اوپر آپ کا اختیار اس طرح سے نہیں ہے. بالکل. تو بیٹا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں. دعا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ آپ کو زیادہ کوئی مطلب اس سوال کا زیادہ بہتر جواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکیں. میں یقین کریں میں اسلام کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات میں غلط اس کو کہہ دوں اور یہ غلط نہ ہو, اس میں گنجائش ہو تو پھر یہ بھی غلط ہے. اگر میں کہہ دوں کہ صحیح ہے تو اس سے بھی کوئی غلط مطلب لیا جا سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا کوئی بہتر آنسر سجھا دیں اور شاید کبھی ہم آگے جا کے اس کے اوپر ڈسکس کریں اور میرے پاس کوئی بہتر جواب ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ. وائیا کی بہت بہت شکریہ. اگر کسی اور کا کوئی سوال ہو تو آپ انشاءاللہ پھر میسج پہ کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.